اللہ سنے ارشاد فرمائے من عمل صالحا، جائیں جی روح نے اچھے عمل کی تھے، من ذکر او انثى، مردہ وچوں یا عورتہ وچوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، بل اساں جڑی ان کو زندگی دے سوں وہ بہت ہی پاکیزہ زندگی ہو سی۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے من عمل صالحا، عمل صالح، صاد لام حا، صلح، دو بھراواں کو ملا دینا صلح ہے، اپنے آپ کو گناہاں کو کٹ دے نیکی دے نال ملا دینا اے صلح ہے۔ نیک لوگ جنہوں کو صالحین آدھے ہیں وہ بھی ایوں کچھ کریں کہ گناہگار بندیاں کو گناہاں کو تروڑ دے اللہ دے نال جوڑ دے۔ من عمل صالحا، عمل صالح ہوئے سب تو بڑا عمل جڑا عمل صالح ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جڑے ویلے بندہ اللہ دے رسول دے ملائکہ دے کتب سماویہ دے گھرنا دے ان تو بعد پر دوجھے عمل شروع تھی میں دے نماز، روزہ، زکاة، حج، ان تو بعد حقوق اللہ حقوق العباد ہیں۔ اس سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے من عمل صالحا، جائے بھی نیک کم کیتے دنیا دے وچ نیک کم کیتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ اساں کو ایسی حیاتی عطا فرمائے سکوں، ایسی زندگی عطا فرمائے سکوں، ایسا رہن سہن عطا فرمائے سکوں جڑا پاکیزہ ہو سی۔ پتہ چلا دنیا کی زندگی اگرچہ عیش و عشرت والی ہے، نعمتہ والی ہے، سب کچھ میسر ہے، رحیم کی شکل دے وچ، مہربان کی شکل وچ اللہ نے ماں بھی عطا فرمائی، باپ بھی عطا فرمایا، شفقت کی صورت وچ بھائی عطا فرمائے، تعلیم کی صورت وچ استاد عطا فرمائے، کھاون پیون کی صورت وچ رزق عطا فرمائے۔ یہ زندگی ضرور ہے لیکن پاکیزہ زندگی نہیں۔ پاکیزہ زندگی ہو ہے اعمال صالحہ کر کے کل نفس ذائقۃ الموت دی بٹھی وچوں لنگ دے جڑے ویلے بندہ دار الآخرت وچ پہنچی، عالم برزخ وچ پہنچی، وہ زندگی والا حیات طیبہ والی کو سبحان اللہ۔ وقت کو تھوڑا وقت دیتا گیا، موضوع بڑا طویل ہے، اب ہی آیات ہی حصے کو اگر حدیث کی صورت سننے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ادخل المیت قبر، جڑے ویلے کہ مرن والے کو قبر دے وچ داخل کر دیتا میں دے اللہ۔ یہ قبر ضروری نہیں کہ قبر یہ جڑی آپ پڑھتے ہیں کوئی سڑ دے مر گئے، کوئی ڈوب دے مر گئے، کئی جنگلہ میں مر گئے، پرندے کھا گئے، درندے کھا گئے، اٹھائی سڑ گئی، لاش ختم تھی گئی، یہ سارے دی قبریں ہیں جتھا جتھا ذرات پہنچ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائی انہاں دے سوال بھی کیتے، انہاں دی قبر بھی بڑھا دے دے، وہ جنت بھی بڑھ میں دی ہے، دوزخ بھی بڑھ میں دی ہے۔ فرمایا اذا ادخل المیت القبر، میت کو جڑے ویلے قبر دے وچ داخل کر لیتا میں دے اساں خود قبر وچ نہیں میں دے، قبر وچ اساں خود نہیں میں دے، پتہ بھی ہے آمنی بھی ہے، پتہ ہے مرنا بھی ہے، لیکن کوئی خوشی نال نہیں میں دا، لیکن اللہ والے خوشی نال تیاریاں کرے دیں، انتظار وچ نہ دیں کہ اساں قبر وچ ویسوں حضور دا مکھڑا دیکھ سو، یہ اتھا حضور حسین یا میں حسین، قبر دے وچ اللہ وہ مرن والا حسی یا حضور حسی۔ اذا ادخل المیت القبر، جڑے میت کو قبر میں داخل کی
عند غروبها بل بھامے رات تے 12 بجے ہوئے نا ہوں دے وقت اثر دا آنے قبر دے مناظر بھی اوجے ہیں مناظر بھی عجیب و غریب ہیں فرمایا بل ہوئے دے سورج اینے ہوں دے جی میں لانگا پہ ٹکی بڑھ میں دے لالی بڑھ میں دی ہے بندہ جڑے ویلے قبر وچ میں دے منکر نکیر ہے ڈاوے دے سوال کرن واسطے آنے بل وہ جڑے ویلے دے دے نا سورج لانگا پہ فرشتے کو آدھے فیجلس کو بہوے دے فیمسحو عینیہ بلو اکھی مسلے دے جی میں ہن اٹھدا پیا ہوئے بل فرشتے کو آدھے دعونی اصلی فرشتوں میں کو چھوڑ دو میں کو نماز دا ٹائم میں دے پہلے نماز پڑھ اتھا نماز پڑھتے ہوں نا اتھا نماز پڑھنا آندے ہوں نا کتنے لوگ ہیں جنہاں کو دعائے قنوت سیدھی نہیں آتی کتنے لوگ ہیں دعائے قنوت ایک ایسی دعا ہے جامع دعا ہے کہ جڑا بندہ صدق کے دل نال نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی دشمن دا وارے اج تو کو دسینا بھی حدیث شریف دے الفاظ ہیں کہ دشمن دے واسطے ان دے شر کو بچن واسطے تساں نماز 5 گانا پڑھو دعائے قنوت جڑی ہے نا کہ جڑے وطر پڑھ گنو دعائے قنوت پڑھ گنو سلام پھرن دو بعد جڑے ویلے تساں دعا کرے سو رب رحمان ڈائریکٹ دعا کرو آج ہر بندہ دشمن کو ڈرتے اللہ کو نہیں ڈرتا آج ہر بندہ موت کو ڈرتے جائے آمنے لیکن وہ رب کو نہیں ڈرتے جائے کا پکڑ کرنی ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ تو آج رب کی پکڑ ایسی پکڑ ہے بل کوئی چھڑوا نہیں سکتا چاہے قارون دا خزانہ ہوئے فرعون دی سلطنت ہوئے حامان دا لشکر ہوئے دنیا دی کوئی سلطنت کوئی طاقت ہوئے ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی شدید ہے فرمایا بندہ مومن جڑے ویلے مر میں دے قبر میں داخل تھی میں دے فرشتے آوے ہیں وہ اکھی مسلیندہ یا اٹھ دے ہوش ہوندے دا پہچان ہوندی ہے پتہ ہوندے دنیا میں نماز پڑھنا ہمیں وہ آدھے دعونی اصلی فرشتوں میں کو چھوڑو سوال جواب بعد ایک کرائے پہلے میں کو رب کو سجدہ کرن دو وقت میں دا پہ جائے پیشانی دیتی ہے جائے متھا دیتے مجھے کوئی متھا جھکا مردہ دو آج سارے متھے کتھا جھک دے پائے نوٹا دے کو سارے متھے جھک دیں دنیا دے کو سارے متھے جھک دیں کنا رب دے کو تو متھا جھکا دے دیکھو حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی ہیں نیک ہیں آپ کی وفات تھئی آپ دے کہیں دوست نے آپ کو نٹھا کہ آپ مزار شریف وچ نماز پڑھتے پہ آپ انہاں دی بیٹی کو لائے گھر آئے حال احوال تھیا بیٹی اے دسوہا تو آدھے والد دنیا وچ کیا کام کریں دے ہن قبر وچ بھی جڑے نماز پڑھتے پہ ہن عرض کی تھی حضور میرے ابا جان جڑے ویلے نماز پڑھتے ہیں نا اللہ کو دعا کریں اللہ جنہاں تو میں کو موت دے نا اگر قبر میں کہیں کوئی اجازت دیتی ہے نماز دی تو ثابت بنانی کوئی نماز پڑھنے توفیق دے دعونی اصلی فرشتوں میں کو چھوڑ دو میں کو نماز پڑھ دو رب کو سجدہ کرن دو رب کو راضی کرن دو دنیا میں لوگ دے دے ہن لیکن آج مدن ہے میں اپنے رب کو سجدہ کرن مولے زمین دے اٹھے سجدہ کرے نا ہمیں آج زمین دے تلے ہاں قبر دے میں جہاں میں کو رب کو راضی کرن دو سجدہ کرن دو حدیث مک گئی ہے اتنے اگر کوئی لفظ نہیں آیا پتہ چلا بل اینی فرشتے وال سوال جواب واسطے نہیں آندے لیکن موت ہر کہیں دی اپنی ہے کہیں کو سوال جواب تھی دے کہیں کو ریاض مل میں دی ہے کہیں دی سفارش چل میں دی ہے کہیں کا میرٹ اتنا ہو دے کہ انہاں کو بغیر انٹرویو دو بغیر ٹیسٹ دو بغیر سوال و جواب دو پاس کر دو کیونکہ اسیں دی بڑی آگاہی سنی ہے بڑا علم سنے بڑا کچھ سنے یہ بندہ بالکل صحیح بول سکتے ہیں حدیث پاک مکمل کرنے ہیں اللہ دے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادخل المیت القبر، جڑے ویلے میت کو قبر دے وچ داخل کیتا ویندے والغدو بعد مثلت لہ الشمس عند غروبها، ان دی قبر دے وچ جڑا وقت دکھایا ویندے او نہیں لاون دا ٹائم ہوندے، فرشتے آوے بل وہ مرن والا مومن ہوئے، ایمان رکھیندہ ہوئے، مسلمان تھی دے مرا ہوئے، فیجلسو وہ اٹھی دے پہنے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، بل وہ اپنے اکھیں کو مسلے دے، جڑے آدھے نا مرن والا مر میں دے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کی آیات پڑھ دیں، یہ مومن نہیں مرتا، وہ مردے جڑا اتھا بھی مویا ہویا ہے، اللہ ایمان آبیاری کریں دے بندے دی، جلا بخشیں دے، ساکو دے اسلام دے السلام علیکم یا اہل القبور، جڑے میرے قبرستان داخل تھی وہ اپنے مردیاں کو سلام کرو۔ ایک بئی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہیں تو سب قبرستان میں دے قبروں تے بیٹھے نہ کرو، قبروں تے ہاتھ پیر نہ رکھے کرو، زور نہ نتا کرو، یہ ایویں ہے جی میں زندے کو تکلیف تھی دی ہے، مردے کو زیادہ تکلیف پہنچتی اتنا ہے۔ فرمایا کہ جڑے میرے وقت لکھایا میں نے بل او آدھے دعونی، تو سب میں کو چھوڑ دو، اسلی میں اپنے رب کو سجدہ کر میں اپنے رب کو سجدہ کر دینا۔ ان کی کئی اگلی حدیث ملے دے ہیں، فرشتے چلن میں دے واپس نہیں آدھے، سوال و جواب نہیں تھی دے، پوچھ گاچھ نہیں تھی دی، کوئی گاہ نہیں تھی دی، خاموشی تھی میں دی ہے، فرشتے آدھے جڑا اتھا نماز نہیں چھوڑے دا اتھا چھوڑے دا جڑا اتھا رب کو نہیں بھولا، اتھا رب کو بھول گیا اسی، کہ میرے دوستوں جڑا رب کو نہیں بھولتا، رب والوں کو بھی نہیں بھولتا، بل رب جو تے رحمت کرے دے، مہربانی کرے دے، بل حدیث پاک ہے جڑے میرے فرشتے آنے دوسری کیٹیگری دے بندے کو من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ آج ربی اللہ، بل سوال جنہ ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان مرن والا ہوئے دینی الاسلام، بل کچھ ما کنتا تقولو فی حق کی حاضر رجل، ایک ساری ہستی دے بارے وچ دنیا چ کیا آگا مر گئے معاذ اللہ سنما معاذ اللہ، حضور نہ سنتے نہ دے دے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جڑا جمعے والے جی میں نے درود و سلام بھی دے دے، میں ان کو بھی جاندا، ان کے بابے کو جاندا، دادے کو جاندا، آدم علیہ السلام تکر سارے شترے کو جاندا۔ حضور کو کیوں پتہ لگ ہے کہ میرا فلاں امتی، فلاں جادو، فلاں علاقے تو، فلاں قبیلے دا، فلاں بندہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اگر عاصم بن برخیہ ملکہ بلقیس دا تخت جانے آ سکتے پلک جھپکر دے وچ اللہ اپنے محبوب کی اتنی طاقت کیوں نہیں دیتا؟ مل جڑے ویلے ما کنتا تقول فی حق کی حاضر رجل، تریہ سوالوں دے جواب تھی میں نے مل فرشتے آدھے نم دا مطلب عربی ہے سمپو، کیا ہے؟ سمپو، وہ آدھے کو میں سمسانا فَأَرْجِعُ إِلَىٰ آلِهِ فَأُخْبِرُهُمْ، میں نے اپنے گھر میں نا اپنے گھر والے کو یہ خبر نہیں دیا نا، میں قبر
تے امتحانہ میں جو پاس تھی یہ عام امتدہ ہے جڑا ہوئے نیک نمازی ہوئے رب تو ڈرتا ہوئے بعد دی قبر جنت دے باغ میں جو باغ بڑھنے کی دے معلوم جو تے خدا کا فضل کی دے خدا دی رحمت کی دی ہے خدا دی مہربانی کی دی ہے میرے دوستو بل فرشتے آجن منی کو لالچ جو کوئی نہ کوئی بل پہلے نم آجن دوجی دفعہ آجن نم کنومت العروس تو ایمیں سمجھی میں نمی دلہن سمجھی ہے آمن والی نمی دلہن وہ سمجھی تھوڑی ہے ان کا بسترہ عام بسترے جائے تھوڑا ہوں دے ان کا کمرہ عام کمرے جائے تھوڑا ہوں دے ان کا لباس عام لباس جائے تھوڑا ہوں دے ایک شادی چیز آتی ہے دلہن کا لباس وکرا ہے کمرہ وکرا ہے بسترہ وکرا ہے جھتیاں وکری ہیں ہر شاہ وکری ہے فرشتے آدم نم کنومت العروس اے الفاظ آدم ابو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سونا فرمائے دیں فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ وہاں دی قبر کو چھوڑو انہیں واسطے جنتی بیٹھ کھن دے آؤ جنتی بچھاوڑا کھن دے آؤ جنتی کٹے کھن دے آؤ دنیا دی مشہوریاں آنی ہیں ساڑھا گدہ آلہ ہے ساڑھا گدہ آلہ ہے لیکن گدہ ہو جڑا اللہ نے اپنی جنت میں جو بھیجنے فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ میت واسطے جنتی بستر کھیل دے آؤ ابو کیا ہوں دے یارو جنتیاں والے کم نہیں کرو جنتیاں والے کم کیا ہیں حضرت ابو ذر بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام فرمائے ابو ذر ایک کم نسا کرے سے عرض کی تھی حضور کرے سا فرمایا ٹاکھا بوکھا کم ہے حضور کیوں نہ کرے سا فرمایا ساری زندگی کرنے حضور کرے سا تو سمجھا ساؤ بس ہے فرمایا اگر تو وہ کام کرے سے جنت کی بشارت میں دینا عرض کی تھی حضور کیا ہے فرمایا ساری دیوار ساری رات پوری زندگی اپنے دل دے وچ کہیں مومن دی کھوٹ نہ رکھے کہیں مومن واسطے میل نہ رکھے اگر جنت میں بڑھنا چاہتے ہیں اگر جنتی بڑھنا چاہتے ہیں ہر روزانہ ہر رات ہر لمحہ ساری زندگی اگر تو جنت میں بڑھنا چاہتے ہیں دل دے وچ کھوٹ نہ رکھیں جیڑا بندہ دل دے وچ کھوٹ رکھے دے وہ دنیا وچ بھی کھوٹا سی میں نے آخرت میں بھی کھوٹا سی اللہ صاحب کو کھڑا بنا دے فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ اور فرمائے کہ انہیں جڑا کفن ہے لوگوں نے پوایا ہے رکھے دیا چادرہ ہیں دنیا کی کپا دیا ہیں دنیا کا کپڑا ہے فرشتوں ان کو ہٹا دو انہیں واسطے جنتی مخمل دا لباس کرنا ہو ریشمی لباس کرنا ہو جنتی لباس پہ ہو جنتی پوشاک پہ ہو یہ بندہ جڑے والے آ گئے سارا بڑھ گیا ہے اصل دنیا دی دلہن کو آلہ لباس پہ ہوں جنت میں آمن والی دلہن کو عام لباس پہ وَأَلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ بل اگو دیکھو یہ قبر ہے نا آپ قبر وچ بننے آقا نے آمنے بل اگو فرمایا وَأَفْتَحُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ ہون ایدے واسطے جنت تے اٹھے دروازے کھول دے اٹھے دروازے مرن والے واسطے کھول دو تاکہ جیڑی دروازے تو دل کرے داخل تھیوے جیڑے دروازے تو داخل تھیوڑ جاوے نکلن جاوے آ سکے بڑھ سکے کیونکہ ان بندے نے ساری منگی ہے آج اسائی کو ساری شاید مالک بنا دیکھو ترائے بشارتا ہے فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ جنتی بچھامڑا آ گئے وَأَلْبِسُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ جنتی لباس آ گئے وَأَفْتَحُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ جنتی دروازے کھول گئے ابو حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے والوں کو جنتی گھر والے بھی مل رہے ماں دی شکل وچ باپ دی شکل وچ بھائی دی شکل وچ بیٹے دی شکل وچ ول فرمایا کہ ان کو جنتی تو عام بھی ملتے لیکن اگر مجرم ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہلی یغلی فی البطون قرآن کے الفاظ ہیں مرن والا جہنمی ہے والوں کو مردے نہ پیپ پیوایا ہے
آج اساں جنت میں منجن چاہتے ہیں لیکن تیاری نہیں کریں دے. ڈاکٹر بننے واسطے کتنی محنت تھی نہیں ہے. ڈاکٹر بننے واسطے میٹرک اچھے نمبر، ایف ایس سی میں نمبر اچھے ہومن، میڈیکل دے ٹیسٹ پر اندے وچ نمبر اچھے ہومن، معلوم داخلے دا میرٹ کا سلسلہ ہوئے، لیکن جنت ایویں مل ویسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے جنت کو مشقت دے پردے دے چھپا دے رکھے، تکلیفاں دے پردے میں چھپا دے رکھے. آج اساں تکلیف نہیں کریں دے، آج اساں آندے نہیں اللہ کی راہ دی طرف نہیں آندے. صحابہ اکرام علیہ اللہ کی زندگیاں دیکھو. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ ہیں. این امت دے دوسرے نمبر دے وہ امیر ہیں صحابہ اکرام دی جماعت وچوں. پہلے نمبر دے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے جنت البقیع وچ ونے نا قبرستان دے وچ قبر دی زیارت کرن واسطے اللہ سب کو بھی قبر دی زیارت کرنے توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزروها فإنه تزاحم. فرمایا کہ میں پہلے قبر دی زیارت کو روکا ہے، ہن تساں قبر دی زیارت کرو کیونکہ یہ دنیا دی جڑی ہے لذتاں کو کٹے دی ہے اور آخرت کو یاد نہیں رہتی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھائی صاحب دی والدہ فوت تھی گئی ہے. والدہ دے حوالے نال دو حدیثاں بیان کرے دے ہیں. معلوم تو بعد قبلہ استاد صاحب کو ٹائم دے سوں، ٹائم کافی سارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. اللہ نے جنت والی ماں دے قدمہ تلے رکھ دی. اللہ نے جنت کو والی ماں دے قدمہ تلے رکھ دیتے. ہن اے نہیں فرمایا کہ ماں بھاویں تہجد پڑھتی ہوئے تو بھاویں نہ پڑھتی ہو، ماں نیک ہوئے یا گناہگار ہوئے، ماں کہیں اچھے خاندان کی ہوئے یا تلوے خاندان کی ہوئے، ماں جینے بھی ہوئے کوئی نہیں، لیکن تسا ماں کی خدمت کرے سو، ماں کو راضی کرے سو، ماں کی دعاواں گن سو. اللہ نے تمہاری جنت والی ماں دے قدمہ تلے رکھ دی تھی. میں نہیں ہوں بل آؤ آپ امام الانبیاء علیہ السلام دی سیرت طیبہ کو لیتے ہیں. آپ علیہ السلام فتح مکہ کیا، مدینہ طیبہ جو آندے پہ رستے وچ مقام ابوا ہے، کچھ سفر دے ہے. حضور علیہ السلام دی اماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مزار شریف اتری ہے. صحابہ اکرام کا لشکر ہے، مجمع ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، تاجدار امام الانبیاء ہے، سردار ہے، سب کچھ ہے. آپ علیہ السلام ہیں مقام ابوا کی اٹھی، روکی نہیں. روک دے صحابہ کو فرمائے نے میری اماں دی مزار شریف ہے، اتھے میں زیارت کر کے صحابہ کو روک لیتے ہیں. آج سارے کو اماں بابے دی قبر واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں. صرف دا محرم ہے یارو، دا محرم نہیں. ہر روز منو، دعا کرو، انہوں نے وسیلے نہ دعا کرو. صحابی رسول ہے آگئے عرض کی یا رسول اللہ اماں بابا مر گئے، ہم اگر ناراض ہوئے تو کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں بابا زندہ ہیں. عرض کی تھی حضور فوت تھی گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بن اماں دی پماندی آلے پاسو اماں دی قبر کو چونکھیں، ابے دی سراندی آلے پاسو ابے دی قبر دی سر کو چونکھیں، انہاں کو معافی مانگ، رب کو راضی کر، رب رحمان راضی تھی ویسے. بل دیکھو حضور علیہ السلام مقام اقبال پہنچ گئے. آپ علیہ السلام اماں سین دی قبر دے انہیں ٹھہر پہن جی میں جب بھی پا دے ہوتے ٹھہر پہن. عرض کی تھی یا اماں اے میری والدہ آج تسا حیات ہوا اپنے بیٹے محمد بن عبداللہ کو دیکھو گا. آج اللہ نے نبوت کا تاج سر تے رکھ دیتے. صحابہ کا لشکر پیچھا کھڑے، کعبے کی چابیاں میرے کو آ گئی ہیں، سرداری میرے کو آ گئی ہے.
اور حضور علیہ السلام سر جھکا دے روندے بھی رہے اما سین کی قبر دے ہوتے آہو فوا کرے دے رہے رب رحمان کو راضی کرے دے رہے میرے دوستو اما حلیمہ جو آمن ہاں حضور علیہ السلام کملی والی چادر بچھا دے امادہ مقام ہے حملت ہمو کرہم و وضعہ کرہا ماں جڑے میرے حملہ کی بھی ہے بچہ پیٹ میں چاہمیں دے بل ہر لمحے اللہ نے فرمائے وہ کتنی تکلیف کی بھی ہے وہ صرف وہ ماں ہی پتہ چلا سکتی ہے وہ ماں جا سکتی ہے کہ کتنی تکلیف ہے میرے دوستو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی جنہ دیا والدہ سلامت ہیں اللہ انہاں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرماوے جنہ دیا والدہ دنیا تو پردہ کر چکے ہیں اللہ انہاں دی بخشش فرماوے اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے اللہ بھائی صاحب دی والدہ کو کروٹ راحت نصیب فرماوے اور جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین